بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار سلسلۃ الاحادیث کی آج 5ویں حدیث جو آپ کے سامنے آج بیان کی جائے گی، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور بخاری میں بھی یہ حدیث پاک مختلف ابواب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مختلف مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت خباب بن ارت ایک صحابی ہیں، وہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار امام بخاری سے حدیث پاک کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف مقامات پر لے کے آئے، مختلف ابواب امام بخاری نے اس حدیث پاک کے اوپر باندھے ہیں۔ ظاہری بات ہے حضرات ذی وقار جب یہ مختلف ابواب میں موجود ہے، مختلف ابواب میں لانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے حدیث کے جو مختلف الفاظ ہیں وہ بھی امام بخاری نے اس حدیث میں ذکر کیے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان تمام الفاظ کو پیش نظر رکھ کے آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کروں گا، تاکہ آپ کے سامنے اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو حضرات ذی وقار یہ حدیث پاک حضرت خباب بن ارت اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث نمبر یہ 4733 ہے۔ مختلف ابواب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کتاب البیوع کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، باب ذکر الکین والحداد۔ اصل میں کین اور حداد حضرات ذی وقار لوہا کوٹنے والے کو کہتے ہیں، جس کی لوہے کی دکان ہو اس کو عربی زبان میں حداد بھی کہتے ہیں، لوہا کوٹنے والا، لوہا بنانے والا۔ کین بھی کہہ دیا جاتا ہے لوہار کو۔ تو حضرات ذی وقار اس حدیث جیسے میں نے بتایا کہ خباب بن ارت اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالا کنت کینن بمکہ تھا۔ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں مکے میں لوہار تھا، لوہا کوٹا کرتا تھا، یعنی لوہے کی میری دکان تھی، اور جس میں یہ لوہا کوٹا کرتے تھے اور لوہا کوٹ کے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ خود آگے فرماتے ہیں فعملت لعاص بن وائل السہمی سیفا، کہتے ہیں میں نے عاص بن وائل سہمی جو تھے ان کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی۔ یہ عاص بن وائل سہمی یہ ایک کافر شخص تھا، اور ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، غالباً عمر بن عاص وہ صحابی رسول تھے، عمر بن عاص تھے وہ صحابی رسول تھے۔ تو یہ عاص بن وائل ان کے والد تھے۔ تو حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں نے عاص بن وائل کے لیے سیفاً تلوار بنائی، عملت لعاص بن وائل السہمی سیفاً، کہ میں نے عاص بن وائل کے لیے کیا کی، ایک تلوار بنائی۔ فجئت اتقاضہ، تو کہتے ہیں میں پھر جب میں نے تلوار بنا دی ان کے لیے، تو میں ان سے جب تلوار دینے کے بعد میں نے ان سے جب اپنے اس تلوار کا جو قیمت تھی اس کا مطالبہ کیا، اس کی پیمنٹ لینے کے لیے گیا، فقال لا اوتیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاص بن وائل نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس کی قیمت اس وقت تک نہیں دوں گا، اس تلوار جو تم نے تلوار میرے لیے بنائی ہے اس کی قیمت میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، ان کا کلمہ چھوڑ دو، یا ان کی بات ماننا چھوڑ دو، یا ان کا انکار کر دو۔ تو کہتے ہیں یہ مجھے عاص بن وائل نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم یہ نہیں کرو گے۔ تو خباب بن ارت نے ان کو جواب میں کہا کہ قلت لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یمیتک اللہ ثم یحییک، کہ حضرت خباب بن ارت کرتے ہیں میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تمہیں موت دے دے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اور دیگر الفاظ جیسے یہاں الفاظ ہے نا لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یحییک، تو دیگر الفاظ میں وہاں الفاظ ہی ہیں قالا قلت لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، کہ میں کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ عاص بن وائل کو کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مفہوم ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا جہاں تک کہ اللہ تمہیں موت دے پھر دوبارہ کیا کرے، زندہ کرے۔ تو اس کے جواب میں عاص بن وائل نے کہا قالا دعنی حتی اموت و ابعث فسأوت مالا و ولدا فاقدیک، تو عاص بن وائل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑتے اور تم نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ میں مر جاؤں، مر کے پھر زندہ ہو، تو کہتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں کیا نام ہے مرتا ہوں، پھر مروں گا، مرنے کے بعد زندہ ہوں گا، زندہ ہونے کے بعد مجھے مال اور اولاد دی جائے گی،
تو پھر میں تمہیں تمہارا قرض کیا کروں گا، واپس کر دوں گا۔ تو فنازلت، تو اس کے بعد نا حضرت خباب بن ارد کہتے ہیں، تو اس کے بعد نا قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، افرائیت، سورہ مریم کی آیت نازل ہوئی۔ آیت یہ ہے، افرائیت الذی کفر بآیاتنا، اے حبیب آپ نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات سے کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اس نے کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب جانتا ہے یا اس نے اللہ کے نزدیک، رحمان کے نزدیک اس کا کوئی عہد ہے یا رحمان سے وہ کچھ لکھوا کے آیا ہے۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم وہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو ہم اور بڑھائیں گے۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہیں۔ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، وہ عنقریب ہمارے پاس جب آئے گا تو اکیلے آئے گا۔ تو حضرات ذکر یہ سورہ مریم کی آیت عاص بن وائل کی مذمت میں نازل ہوئی، اور خباب بن ارت نے جو اس کو جواب دیا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرات ذکر یہ روایت سنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں آپ کے سامنے صرف خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری بیان کرنی ہے کہ خباب بن ارت کتنے ایماندار دکاندار تھے کہ انہوں نے پیسوں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اگر آپ آج کے دکاندار اور اس دور کے دکاندار کا تقابل کرائیں تو خباب بن ارت جو دکاندار تو تھے، لوہا کوٹتے تھے، لوہا کوٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خباب بن ارت جو تھے وہ ایک غلام بھی تھے، اور غلام جو شخص ہوتا ہے اس کا مال جو ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، اور مالک ہر غلام سے وہ مطالبہ کرتا ہے مال کا، دیہڑی کا، کہ جو آج دن میں کمایا وہ مجھے دو۔ اگر غلام وہ دیہڑی یا جو اس نے دن میں کمایا ہوتا ہے وہ مالک کو نہیں دیتا تو مالک اس پر اس کی سرزنش کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور اس دور میں خباب بن ارت جیسے صحابی کو اور ایماندار شخص کو مارا بھی جاتا تھا اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا بھی جاتا تھا، اور ان کے جسم پر پیچھے جو تھے وہ گوشت جلے ہوئے جسم، ان کے نا پیٹھ پر نشانات تھے، وہ جو جلے ہوئے نشانات تھے وہ نشانات تھے جو ان کے مالک ان پر ظلم کرتے تھے۔ حضرات ذوالفقار، لیکن خباب بن ارت نے پیسے کے بدلے میں اپنا ایمان بیچنا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے پیسہ وہاں چھوڑ دیا لیکن اپنا ایمان نہ بیچا۔ اس کے مد مقابل حضرات ذوالفقار کر آج ہم اپنے دور کے دکانداروں کو دیکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وگرنہ ایک تعداد ہے دکانداروں کی کہ وہ دکان پر بیٹھ کر آپ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، نصر بازی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں بیچتے کچھ اور ہیں، اور دکھاتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہے، قیمت جو ضرورت سے زائد قیمتیں لیتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورتوں سے وہ فائدہ، ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے پیش نظر جو سارا جو ہوتا ہے وہ ان کا مال و متاع ہوتا ہے، اس کے پیش نظر چند پیسے ہوتے ہیں جس کی خاطر وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی تجوری کو بھرنے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، مجبور لوگوں کے ساتھ، بعض دفعہ لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں چیز خریدنے کے معاملے میں، ان کے ساتھ ان کی مجبوریوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ذات ایک بار یہ سب کچھ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، یہ سب کچھ بے ایمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ جس بندے کا ایمان اللہ پر کامل ہوتا ہے، جس کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، رسول اللہ کے دین پر کامل ہوتا ہے، وہ مال بیچتے ہوئے، وہ چیز خریدتے ہوئے، وہ سودا کرتے ہوئے، وہ دکان چلاتے ہوئے کبھی بھی وہ بددیانتی نہیں کرتا، کبھی بھی فراڈ نہیں کرتا، کبھی بھی نوسر بازی نہیں کرتا، جھوٹ بول کے وہ مال نہیں بیچتا، خراب مال نہیں بیچتا، ملاوٹ کر کے وہ مال نہیں بیچتا۔ خباب بن ارت جیسے صحابی نے جس دور میں ان کو ضرورت بھی تھی، اس دور میں خباب بن ارت نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، جبکہ آج ہم میجورٹی دیکھتے ہیں، کسی بھی بازار میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے بازار میں چلے جائیں، جو ہمارے پاکستان کے اندر طرح طرح کے بازار ہیں جہاں سے چیزیں ملتی ہیں، ان بازاروں کے نام بھی ہیں۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور کے اندر ہال روڈ ہے، لاہور کے اندر عابد مارکیٹ ہے، لاہور کے اندر صرافہ بازار ہے، لاہور کے اندر اعظم مارکیٹ ہے، لاہور کے اندر شالمی ہے، یہ بڑی بڑی تجارت کی مراکز ہیں۔ اس کے علاوہ بلال گنج ہے، ان جگہوں پر آپ جائیں
تو جگہ جگہ پر آپ کو کاروباری ذرائع نظر آتے ہیں، لیکن جو دکان کے اندر بیٹھے ہوئے، جگہ جگہ دکانیں لیکن دکان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں ایک سے بڑھ کے ایک بے ایمان ہے، ایک سے بڑھ کے ایک فراڈیہ ہے، ایک سے بڑھ کے ایک نوسر باز ہے، اور وہ یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اور وہ یہ پیسہ کمانے کے لیے، چند ٹکے کمانے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی، فراڈ اور بے ایمانی کرتے ہیں۔ سارے ایسے تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ ماشاءاللہ جو ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جو ہمارے یہاں پاکستان کی تجارت کا حال ہے وہ سب کو پتہ ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ بے ایمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بے ایمانی چاہے اربوں روپے کی ہو، بے ایمانی چاہے ایک پیسے کی ہو، بے ایمانی ہوتی ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں بد دیانت کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے فراڈیہ کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں سے نوسر باز کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی بد دیانتی کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش لیس منا، جو بندہ دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ایسی حدیث ہے جو تقریباً دکاندار اپنی دکان پر لکھتا ہے، اور اس حدیث کا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ بازار سے گزرے تو دیکھا بازار کے اندر گندم پڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ نے اس گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو گندم نیچے سے گیلی تھی اور اوپر سے وہ خشک گندم تھی۔ تو آپ نے صحابی سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ گندم گیلی ہے اور خشک بھی ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، رات بارش ہوئی تھی تو میں نے گندم گیلی ہو گئی تھی تو میں نے گیلی گندم کو نیچے کر دیا، خشک کو اوپر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ نیچے گندم گیلی ہے اور اوپر خشک گندم ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اس موقع پر آپ نے فرمایا، من غش لیس منا، جو بندہ دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ اس صحابی کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں تھا، اس صحابی کا ارادہ فراڈ کرنے کا نہیں تھا۔ گندم گیلی ہو گئی تھی، اس نے صحابی نے کیا کیا، گیلی گندم کو نیچے کر لیا، خشک گندم کو اوپر کر دیا۔ لیکن ہر بندہ یہ جانتا ہے گیلی گندم کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، خشک گندم کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، گیلی سبزی کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، خشک سبزی کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، گیلے پھل کا وزن کچھ اور ہوتا ہے اور خشک پھل کا وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا بھی کیا ہے جو تم نے ارادتاً نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو بتاؤ کہ میرے پاس گندم کیا ہے، گیلی ہے۔ تو حضرات ذوالفقار، اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں ہے، اس سے میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے اپنے تعلق کو ختم کیا ہے۔ حضرات ذوالفقار، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرنا، خباب بن ارت جیسا صحابی بھی تھا جس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، جس نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اگر اس خباب بن ارت کے مقابلے میں کوئی پاکستانی تاجر وہاں ہوتا تو وہ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، وہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر فراڈ کر جاتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستانی تاجر ہوتا تو پاکستانی تاجر تو شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی وہ کیا کرتا، چھوڑ دیتا۔ تو حضرات یہ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا نہیں کیا جاتا، چند پیسوں کی خاطر فراڈ نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے سے منع فرمایا۔ اس لیے خباب بن ارت جیسا تاجر اور خباب بن ارت جیسا دکاندار اور پاکستان کے دکاندار برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خباب بن ارت جیسا دکاندار اور ان کی ایمانداری اور آج کے پاکستان کے دور میں پاکستان میں رہنے والے دکاندار، ان کی جو ایمانداری آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ذرات ذوالفقار، ابھی ان واقعات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی مشکل حالات آئے، لوگوں پر جو آج سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی مشکل حالات پیدا ہوتے تھے، ان کے بھی ایمان کو خریدنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی بھی دکانیں ہوتی تھی، وہ بھی اپنا کاروبار چلاتے تھے، اپنے بال بچوں کو پالتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بددیانتی یا فراڈ نہیں کرتا تھا، ان میں سے کوئی بھی نوسر بازی نہیں کرتا تھا۔ جبکہ آج ایک ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی لعنت پیدا ہو چکی ہے کہ ہر بندہ پیسے کی حرص میں، پیسے کی ہوس میں وہ کہتا ہے کسی طرح پیسہ میرے پاس آئے، اگرچہ اس کے مقابلے میں کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی سے فراڈ کرنا پڑے، کسی سے نوسر بازی کرنی پڑے، کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی مال
ملاوٹ زدہ مال جتنی پاکستان کے اندر اشیاء کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ملاوٹ جو ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ان ملاوٹ کو روکنے والا نہیں، ادارے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور چند ٹکوں پر ادارے اپنا ایمان بیچ کے رکھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ شتر بے مہار کی طرح دوبارہ وہی کام کرتے ہیں یا آتے ہیں چند جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح تو وہ جو اپنا جرمانہ ہے وہ شام کو دوبارہ پورا کر لیتے ہیں، اسی خراب چیز کو، اسی خراب ایکسپائر دودھ کو، اسی ایکسپائر ملاوٹ زدہ رنگ زدہ اشیاء کو اور وہ چیزوں کو بیچ کے وہ اپنا اسباب کیا کرتے ہیں، دوبارہ وہ پورے کر لیتے ہیں، جو جرمانہ ہوتا ہے وہ پورے کر لیتے ہیں۔ ذرا ذکر یہ تمام چیزیں کیا ہے اللہ کے، یہاں تو دنیا میں یہ بہت آسان ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کیا ہے قابل گرفت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمان شخص سے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، فراڈی نوسر باز سے کہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں دیگر جو احادیث ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو جتنا بڑا فراڈیا ہوگا کل بروز قیامت جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹھ پر، بعض الفاظ میں پیٹھ اور بعض الفاظ میں دبر آیا، یعنی خاص جو مخصوص مقام ہے فراڈیے کا، نوسر باز کا، جو فراڈ کرتا ہوگا، جو نوسر باز کرتا ہوگا، اس کا جو خاص پخانے کا مخصوص مقام ہے۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ ڈنڈا ڈالے گا اور اس کے ساتھ ایک جھنڈا لگا دے گا، جو جتنا بڑا فراڈی ہوگا اس کے ساتھ اتنا بڑا ڈنڈا لگایا جائے گا اور بتایا جائے گا، اور ڈنڈا لگانے کا مقصد ہی ہوگا اور جھنڈا بھی لگانے کا مقصد ہی ہوگا کہ دنیا میں اتنا بڑا فراڈیا تھا، یہ اتنا بڑا نوسر باز تھا، اس نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے، اس نے 2 روپے کی کرپشن کی ہے، اس نے 1 لاکھ کی کرپشن کی ہے، اس نے 1 ارب کی کرپشن کی ہے، اس نے 1 خرب کی کرپشن کی ہے، اس نے قومی خزانے کے اندر بددیانتی کی ہے، فراڈ کیا ہے، تو اس کی شرمگاہ میں اتنا بڑا احادیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈا ڈالا جائے گا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شرمگاہ میں ڈنڈا ڈالا جائے گا، یہ انشاءاللہ میں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے سامنے وہ حدیث پاک میں متن کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ پڑھوں گا۔ تو ذات خلاصہ یہ ہے کہ بتانا مقصود یہ تھا کہ خباب بن ارد بھی دکاندار تھے لیکن انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تاجروں کو بھی خباب بن ارد کی ایمانداری میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔